الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ معزز حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات کا بیان ہو رہا تھا۔ اب آخر میں اللہ کے اسماء اور اس کے صفات کے بیان کے بعد ایک مسلمان کے ایمان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کا بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا علم ہو گیا کہ اللہ کے فلاں فلاں نام ہے، اللہ کا ایک نام المومن ہے، اللہ کا ایک نام القہار ہے، اللہ کا ایک نام الرحمن ہے، الجبار ہے، اسی طرح بے شمار نام اللہ رب العالمین کے۔ کچھ کا علم اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، اور کچھ کا علم اللہ رب العالمین نے علم غیب میں رکھا ہے، جس کا علم ہمیں نہیں۔ جب بندہ ان اسماء اور صفات کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس سے اس کے رب اور معبود کے متعلق اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب دعا کے لیے پریشانی کے عالم میں بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو ان اسماء کے حوالے سے اللہ کو پکارتا ہے۔ میں نے پچھلے دروس میں بتایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب دعا کیا کرتے تھے تو دعا میں ڈائریکٹ بالکل اللہ رب العالمین سے اپنے سوال کو نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے سوال رکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اسماء و صفات کا حوالہ پیش کرتے تھے، اس کے وسیلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء کرام نے جو وسیلے کی اقسام بتائی ہیں، 3 قسمیں۔ توسل یعنی انسان ایک دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے فطری طور پر اسے کمزور بنایا ہے، مجبور بنایا ہے، ضعیف بنایا ہے، ناتواں ہے، دوسرے کا وہ محتاج ہے، اور دوسروں سے زیادہ وہ اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو۔ تو انسانی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں کہ بندہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور دوسروں سے بڑھ کر اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو توسل وسیلہ حاصل کرنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں وسیلہ کی ایک قسم علماء نے بتائی ہے کہ بندہ اپنے جو نیکیاں ہیں، اپنے جو اعمال صالحہ ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ مثال کے طور پر اس نے نمازیں جو پڑھی ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے حضور قلب کے ساتھ، پورے خوش و خضوع کے ساتھ، ان کا حوالہ دے کے اللہ میں نے اپنی زندگی میں جو نمازیں پڑھی وہ تیری رضا کے لیے پڑھی تھی، تیری خوشنودی کے لیے پڑھی تھی، آج یہ مصیبت ہمارے اوپر پڑی ہے، پاک پروردگار ان اعمال کے وسیلے میں اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری دعا کو قبول فرما، مجھے فلاں مصیبت سے، فلاں پریشانی سے نجات دے، میرے فلاں مسئلے کو آسان کر دے۔ تو ایک ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ وسیلہ پکڑ کر تقرب حاصل کرتا ہے، اس کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری قسم وسیلہ کے دوسرا طریقہ علماء نے بتایا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے تو اکثر و بیشتر اللہ کے ناموں کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے جو صفات ان ناموں سے نکلتے ہیں، اللہ کی صفات نکلتی ہیں، صفات جلال و کمال، ان کا حوالہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھتے تھے، اپنی دعا کیا کرتے تھے، اپنا مطالبہ رکھتے تھے۔ یہ طریقہ ہے، یہ وسیلے کی دوسری قسم ہے۔ اور وسیلے کی تیسری قسم یہ کہ بندہ جو اپنے درمیان کوئی معزز، بزرگ، متقی، مخلص، عالم دین اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے والا کوئی زندہ باحیات شخص ہے تو اس کے ذریعے سے
وہ اپنی بات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پیش کرے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑا سوکھا پڑ گیا، قحط سالی، غلے اناج کی کمی پڑ گئی اور لوگ فاقے پر مجبور ہو گئے. تو بھوک مری کا ایسا دور تھا کہ اس میں بہت سی موتیں بھی ہو گئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا اور اس وقت صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتاً سب سے زیادہ قربت رکھنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے جو تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ کے چچا بھی تھے اور سب سے زیادہ بزرگ بھی تھے اور آپ کے قریبی بھی تھے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں پر ابر رحمت کا نزول ہوا، بارش ہوئی، قحط سالی کی یہ وبا جو ہے مسلمانوں سے چھٹ گئی. زندہ نیک صالح شخص کو بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. تو یہ وسیلے کی 3 قسمیں. تو جو بندے کو اللہ کے اسماء و صفات کا حوالہ کا علم ہوتا ہے، اسے واقف ہوتا ہے، تو اس سے اس کے رب اور اس کے معبود کے متعلق اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ان اسماء سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، ان اسماء سے اللہ کو پکارتا ہے اور ان اسماء سے نکلنے والی صفات جو اللہ کے جو نام ہیں انہی ناموں سے اللہ کی صفتیں بھی نکلتی ہیں. الرحمن، الرحیم، الجبار، القہار، المؤمن، المہیمن، العزیز، یہ تمام کے تمام اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کے نام ہیں. ان ناموں سے اللہ کی صفت بھی نکلتی ہے. تو جب انسان اللہ کے نام جانتا ہے تو اس کی صفت کا بھی علم ہوتا ہے اور جب صفت کا علم ہوتا ہے تو وہ کائنات کے اندر تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں فرمایا، نیکوکار لوگوں کے بارے میں فرمایا اور دوسرے لوگوں کو تدبر اور تفکر کی، غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو آسمان، زمین اور یہ کائنات جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اور اس کے درمیان جو مخلوق اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے، پہاڑوں کی شکل میں، چرند و پرند کے شکل میں، دریا اور اسی طرح شجر و حجر کی شکل میں، ان تمام مخلوقات میں غور کرو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ غاشیہ میں اسی کی دعوت دی مسلمانوں کو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. غور و فکر کیجئے اور نصیحت حاصل کیجئے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومنوں کے بارے میں فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی جو مخلوق ہیں، پیدا کی ہوئی اللہ کی چیزیں ہیں، اس میں تفکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں. اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے اسماء و صفات کے ایک مومن مسلمان کے ایمان پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی پر بلکہ اس کے اعمال پر اور پوری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب علماء کرام نے اس کے بعض مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے صفت علم. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ جو حافظ ہیں یا قرآن کی تالی ہیں، تلاوت کرنے والے وہ جانتے ہیں، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ورحمتی وسعت کل شیء، اپنی رحمت کا حوالہ دیا ہے، اپنے قدرت کا حوالہ دیا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، کہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے اور تمام چیزوں کا اسے علم ہے جو پیش آنے والی ہیں، پیش آ چکی ہیں، پیش آ رہی ہیں. تو علم جب یہ سے اللہ رب العالمین کی علم کی صفت کا بندے کو ادراک ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے بندے کے اندر اللہ کی نگرانی کا خوف پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جان رہا ہے اگر ہم نے تاریکی میں کوئی گناہ کیا، اگر ہم نے چہار دیواری کے اندر کوئی گناہ کیا، چھپ کر لوگوں سے کوئی گناہ کیا اور بظاہر تقویٰ کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر بندے کے اندر اللہ کی صفت کا علم ہے، اللہ کے اس اسم کا علم ہے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے اور جہاں کہیں بھی ہو، ہم دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، گھر کی چہار دیواری کے اندر ہو، لوگوں کے سامنے ہو، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے تو نگرانی کا خوف پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے علم کا اگر ادراک ہے بندے کو، تو ایک مسلمان کے اندر اس کے اندر حیا کی صفت برقرار ہوتی ہے. حیا اگر انسان کے اندر ہوتی ہے تو ایٹومیٹکلی وہ گناہوں سے بچتا ہے، فطری طور پر وہ گناہوں سے بچتا ہے. وہ کہیں بھی ہو اگر حیا ہے تو اسے کہیں شرم آتی ہے اور شرم جو عار ہوتا ہے اسے وہ گناہ سے اسے کھینچتا ہے، پیچھے لیتا ہے.
اسے پیچھے ڈھکیلتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کے اندر سے حیا نکل جائے تو وہ جو بھی کرے وہ اس کے لیے کم ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب انسان کے اندر سے حیا کا جنازہ نکل جائے، وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، فاصنع ما شئت، جو کرے اس کے لیے اس کو پھر اس کے لیے وہ کم ہے. حیا نکل گئی تو کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو علم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے اس صفت علم کا ادراک ہوتا ہے تو بندے کے اندر حیا بھی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے انس ہوتا ہے، ایک فطری لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اور راحت و طمانینت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جان رہا ہے، ہمارے حال سے واقف ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مہربان ہوگا اگر ہم مصیبت میں ہوں گے. اور اس طرح کے تمام اس کے اندر افکار پیدا ہوتے ہیں، جو نیک افکار اور اللہ رب العالمین سے متعلق اچھے گمان پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، صفت قدرت، ایک اللہ رب العالمین کی صفت قدرت ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حوالہ مختلف مقامات پر دیا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اگر اللہ رب العالمین کی صفت کا بندے کو ادراک ہو جاتا ہے، بندہ کے پیش نظر یہ صفت رہتی ہے، تو اس سے اللہ کا خوف بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف جاگزی ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی پیدا جو قدرت کہ اللہ رب العالمین قادر ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے اس وعدے پر ہمارا بھروسہ بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے مختلف قسم کے وعدے کی، مختلف قسم کے دنیا کی زندگی میں وعدے کی. وہ الگ الگ وعدے، اگر انسان کا اللہ پر ایمان ہو اور ان تمام صفتوں کا ادراک ہو، اس پر یقین ہو، وہ ماحضر ہو، دماغ میں اس کے گوشے میں ہو، تو بندے کے اندر اللہ رب العالمین کے وعدے پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی شان میں تعظیم پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی ایک صفت رحمت ہے، اس میں اپنے مولا سے امید. اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے. جب بندہ گناہ گار ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہے اور پوری زندگی گناہ میں گزر رہی ہے، سیاہ کاری اور بدکاری میں، خرافات میں گزری ہے، اب وہ اگر اسے اللہ کی رحمت اور اسے اللہ رب العالمین کے کرم فرمائی کی امید نہ دلائی جائے تو ایسے بندے تو اور گناہ میں ڈھیٹ ہو جائیں گے. بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک آدمی نے 99 آدمی کو قتل کر دیا تھا. 99 لوگوں کا خون کا دھبا اس کے دامن پہ لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس پہنچا. اس نے کہا کہ میرے لیے بخشش ہے، میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا. کہا تیرے لیے کوئی بخشش نہیں. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی دلایا. یہ دیکھیے اللہ رب العالمین تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 لوگوں کا خون کیا، ناحق خون کیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جو گناہ گار بندے ہیں اللہ رب العالمین ان کو کہہ رہا ہے اے میرے بندے. اسے مفسرین کرام میں بیان کیا ہے کہ گناہ گار لوگوں کو ان کے گناہ پر انہیں ڈانٹا نہ جائے، ان کو خصوصی طور پر مخاطب کر اللہ کی رحمت کی امید دلائی جائے، اللہ کا کرم، اللہ کے غفران، اللہ کی بخشش کا بیان ان کے سامنے کیا جائے، ذکر کیا جائے، تاکہ ان کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، قربت پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو اللہ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، پوری زندگی گناہ میں گزاری، نافرمانی میں گزاری، اسرفوا علی انفسہم، تجاوز میں گزاری ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حدوں سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو جب اللہ کی رحمت کا علم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا بندے کے اندر ادراک ہوتا ہے، بندے کو ادراک ہوتا ہے، تو اپنے مولا سے وہ امید رکھتا ہے، اپنے رب سے وہ نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا. اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کی قبولیت کی امید کے ساتھ توبہ کرتا ہے. اور اسی طرح جو عمل کرتا ہے تو عمل جنت میں داخلے کی امید کے ساتھ کرتا ہے. اور ایک مومن کا یہ خاصہ ہے، حدیث کے اندر بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک مومن اللہ سے خوف اور طمع کی حالت میں زندگی گزارے، اس مومن کی زندگی ایمان والی زندگی. خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ کی وعید، اللہ کا عذاب، اللہ رب العالمین قہار ہے، جبار ہے، عزیز ہے، ان تمام چیزوں کا خوف بھی ہونا چاہیے. اس کی صفت اور اس کا یہ جو جہنم اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے، جو اس کا عذاب ہے، ان تمام چیزوں کا خوف بھی ہونا چاہیے. اس کی پکڑ کا، اس کے حساب و کتاب کا خوف ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی جنت سے مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی طمع بھی ہونی چاہیے، اس کی حرص بھی ہونی چاہیے.
اسی طرح ایک اللہ رب العالمین کی صفت ہے صفت سمع، اور دوسری صفت ہے صفت بصر، سننے کی صفت اور اسی طرح دیکھنے کی صفت۔ جب یہ ان صفتوں کا ادراک ہوتا ہے بندے کو تو بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، معصیت سے اس کے اندر دوری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اگر ہم نے غلط بولا، ناحق بولا، خلاف حق بولا، جھوٹی گواہی دی، جھوٹی قسم کھائی، یا اس طرح کے اور دوسری غلط باتیں بولی، غیبت، چغلی، بہتان اور الزام تراشی، اس قسم کے گناہ کے کام کیے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، تو بندہ ایٹومیٹکلی گناہ سے، معصیت سے دور ہوتا ہے اور نیکیوں کے کاموں پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر مخلوق کے ساتھ احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے صفت حفظ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، سب سے بہترین محافظ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر حفاظت مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اگر کسی کے حفظ ماننا ہے، امان میں آنا ہے، پناہ میں آنا ہے، تو اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ سے امان طلب کرو۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ سب سے بہترین حافظ ہے، اللہ سب سے بہترین محافظ ہے، اللہ سب سے بہترین نگہباں اور نگراں ہے۔ تو صفت حفظ سے بندے کے اندر اقدام پیدا ہوتا ہے، کسی کام میں قدم بڑھانا ہے، نہیں بڑھانا ہے، اور اس کام کے تعلق سے وہ پس و پیش میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے، وہ کام خطرات سے بھرا ہوا ہے، خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ اب قدم بڑھانے سے پہلے وہ تذبذب اور پس و پیش میں ہے، کریں یا نہ کریں، اقدام کرنا چاہیے۔ اگر وہ نیکی کا کام ہے یا بھلائی کا کام ہے یا جائز کام ہے، اللہ پر بھروسہ کرے اور قدم آگے بڑھائے اللہ پر بھروسہ کر کے۔ تو صفت حفظ، اللہ حفاظت کرنے والا ہے نقصان سے۔ حفظ یہ صفت پیدا ہوگی تو بندہ نیکیوں کے کاموں میں اور دوسرے اچھے دنیا کی زندگی کے معاملات جو ہیں ان میں اقدام کرے گا، اللہ پر توکل پیدا ہوگا، اور اسی طرح اعتماد اور ثبات و یقین والی وہ زندگی گزارے گا۔ اس کے اندر ڈگمگاہٹ نہیں ہوگی، ڈامک ڈول نہیں ہوگا، ایمان کمزور نہیں ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا، تو انسان مضبوط ارادے کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہے صفت غنا و رزق۔ ابھی آپ نے نماز کے اندر پڑھا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں بندے سے رزق نہیں مانگتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بندہ مجھے کھلائے، مجھ پر چڑھاوے پیش کرے، میرے سامنے وہ نذرانے لائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ کے ہاں تمہارے قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ صفت و غنا و رزق، اللہ کی صفت ہے کہ وہ غنی ہے، وہ رزاق ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، دنیا ما فیہا ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور اللہ رب العالمین عطا کرنے والا، جتنا عطا کرتا ہے اس کے خزانے سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔ تو جب بندے کے اندر اللہ رب العالمین کے غنی ہونے کا، اللہ کے غنا کا اور اللہ کے رزاق، اس کے رزق دینے کی یہ صفت پیدا ہو جائے تو بندہ اللہ رب العالمین سے ہی اللہ رب العالمین سے رزق طلب کرتا ہے، اور دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے وہ بالکل بے نیاز اور اسی طرح وہ بالکل بے رغبت ہو جاتا ہے۔ جو دینے والا ہے اللہ کے پاس یہ خزانہ ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی غنی ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ وہ بندے کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس، جو کچھ اللہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں بندوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بالکل قطع تعلق ہو جاؤ، اس سے بالکل مایوس اور نا امید ہو جاؤ، اس سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ، یحبک اللہ، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ لوگوں کے پاس مال و دولت، بنگلے، کوٹھیاں جو بھی ہیں اس کی کوئی امید نہ رکھو، وہ چیزیں تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گی، تمہارے پیچھے پڑیں گی۔ ائمہ کرام کی، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخی زندگی، اذھب فی الدنیا یحبک اللہ واذھب فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جائیے تو لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین آپ کو ایک مقام و مرتبہ اور محبت عطا کرے گا۔ علماء کرام کے مقام میں جو گراوٹ پیدا ہو رہی ہے اسی وجہ سے، آج بڑے لوگوں کی خفیہ برداری، ان کے دروازوں پہ حاضری دینا اپنی، اور وہاں پہ جا کر طمع اور امید، یہ تمام خرافات، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا، یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا۔ علماء کرام کہتے تھے کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو میرے دربار میں آؤ۔ امام مالک کو جو وقت کا بادشاہ تھا ہارون رشید، اس نے کہا کہ مجھے بھی پڑھنا ہے، میرے دربار میں آؤ، مجھے پڑھاؤ۔ امام مالک نے ہارون رشید سے کہا کہ تم کو اگر پڑھنا ہے تو مسجد نبوی میں آؤ، مسجد نبوی میں علم آ کر حاصل کرو، وہاں پہ تمہیں کوئی علم دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ ائمہ کرام کا حال تھا، وہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے، وہ خود اپنے دروازے پہ لوگوں کو بلاتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا علم دینے کے لیے۔
ان کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا کہ دنیا دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، یہ بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آج جو ان کو بادشاہت ملی کل اللہ رب العالمین ان کو بادشاہ سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ فرعون اور قارون کا انجام ان کے سامنے تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی صفت جبروت و ملکوت ہے کہ اللہ رب العالمین ہی قادر ہے، اللہ رب العالمین قہار ہے۔ اللہ رب العالمین کی کبریائی اور عظمت جب بندے کے اندر پیوست ہو جاتی ہے اور جاذب ہو جاتی ہے تو تمام مخلوق کو وہ اللہ کے بالمقابل حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ جب بندہ اللہ کے اس کے اندر عظمت و کبریائی بڑھ جائے، اللہ کی بیٹھ جائے کہ اللہ رب العالمین قہار ہے، اللہ غالب ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی دنیا پر غالب ہے، اور آخرت میں اس کی قہریت و غالب باقی رہے، وہ غالب رہے گا، تو تمام مخلوقات اس کے نزدیک ہیچ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح تمام اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا معاملہ ہے کہ جب بندہ ان تمام چیزوں کا، ان تمام صفتوں کا ادراک کر لیتا ہے تو اس کے ایمان پر، اس کی زندگی پر، اس کے اعمال صالحہ پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ادراک کا علم، اس ادراک کی توفیق عطا فرما، ان کے علم کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔